اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا کہ کسی بری بات کو سر عام بیان کیا جائے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کسی بھی شخص میں اگر کوئی برائی ہے، دینی یا دنیاوی طور پہ کوئی عیب ہے، اسے سر عام ذلیل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ غیبت ہے۔ اور ہر شخص کو بتانا مطلب ہر شخص نے اس کے مسئلے کا حل تو نہیں نہ کرنا، یا تو جس میں برائی ہے اسے ہی بتایا جائے کہ یہ غلط ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور یا ایسے لوگوں کو بتایا جائے یا اس کو بتایا جائے جو اس کی اصلاح کر سکے۔ لیکن جو ظالم ہے نا، جس پر ظلم ہوا ہے، مظلوم اپنا ظلم بیان کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ جیسا کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ ہمسائے نے مجھے بڑا تنگ کر رکھا ہے، میں اس کی زیادتیوں سے بہت تنگ ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سامان نکال کے نا باہر رکھ دو گلی میں۔ اب ہر آنے جانے والا پوچھ رہا ہے کہ کیا ہوا، اور وہ بتا رہا ہے کہ یہ میرے ہمسائے مجھے اس طرح تنگ کرتے ہیں۔ تو سب پھر انہیں برا بھلا کہہ رہے تھے، تو پھر ان لوگوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور وہ بندہ دوبارہ اپنا سامان اپنے گھر لے گیا۔ یعنی اس طرح اگر کوئی ظلم کر رہا ہے یا اس کے ظلم کو دبانے کے لیے، روکنے کے لیے بیان کی جا سکتی ہے بات، ورنہ غلط بات کو ایویں بیان کرتے رہنا برائی پھیلانے کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر تم نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپا کر کرو یا درگزر کرو تو بے شک اللہ عفو قدیرہ، معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیں، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے بعض کے ساتھ اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کے ساتھ۔ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے درمیان کی راہ پہ چلیں۔ جو اللہ کو ماننے اور رسول کو نہ مانے تو اس کا ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ جیسے یہودی سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے اور محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے، فرمایا وہ بھی کافر۔ اور ایسے ہی عیسائی سارے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے آخری نبی محمد کو نہیں مانا تو وہ بھی کافر ہو گئے۔ فرمایا سارے نبیوں کو ماننا ایمان ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، ہم نے ان کے لیے رسوائی والا عذاب تیار کیا ہے۔ جو اپنی من مانیاں کرتے ہیں یا اپنی مرضی سے کسی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر اور کسی میں تفریق نہیں کرتے، یہ لوگ ہیں کہ ان کا اللہ اجر دے گا پورا پورا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جیسے مسلمان سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ پھر فرمایا اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے اوپر ایک کتاب نازل کی جائے آسمان سے۔ وہ کہتے ہیں ہم ایسے کسی نبی کو نہیں مانیں گے جو موسیٰ کی طرح کی کتاب نہ لائے۔ آپ کو پتہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو پوری تورات ملی کتاب کی شکل میں، لیکن نبی محمد پہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جاتا رہا ہے۔ تو وہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر آپ بھی نبی ہو تو آپ ہمیں ایسی کتاب لا کے دو جس طرح کے موسیٰ لے کے آئے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ سے پہلے جتنے بھی نبی تھے سب پہ مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے کلام نازل ہوا ہے، اور انہیں وہ مانتے ہیں۔ تو آپ کو نہ ماننا ان کی ہٹ درمی، بغض یا عناد ہے۔ اب یہ کتاب یعنی آسمان سے نازل ہو پوری، اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ موسیٰ نبی جو کتاب لے کے آئے تھے انہیں مان لینا چاہیے تھا نا۔ ان سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا کہ کہنے لگی اللہ ہمیں ظاہری طور پہ نظر آئے تو پھر مطلب ہم مانیں گے، جس کی سزا میں انہیں آسمان سے بجلی نے پکڑ لیا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اس کے بعد یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، روشن نشانیاں آنے کے بعد فعفونا عن ذلک، ہم نے انہیں معاف کیا، اور ہم نے موسیٰ کو سلطان مبینہ کھلی روشن نشانیاں دی۔ پھر ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کیا ان سے پکا وعدہ لینے کے لیے، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں، یعنی جس بستی کو فتح کیا اس کے دروازے سے داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن زیادتی نہیں کرنی، یعنی ہفتے والے دن شکار وغیرہ کرنا انہیں منع تھا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے پکے وعدے لیے، لیکن انہوں نے بدعہدیاں کی اور وعدے توڑ کے نافرمانیاں کی۔
ان کے اسی بد عہدی کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے اس کو توڑنے کی وجہ سے، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے، اور نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے اوپر مہر لگا دی، اللہ نے مہر لگا دی ان پر، بے کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے وہ نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑا، اور ان کے یہی جو کفر ہے اور ان کا یہ کہنا کہ جو انہوں نے مریم علیہ السلام پہ بہتان باندھا، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کیا، حالانکہ انہیں نہ قتل کیا گیا ہے نہ سولی دی گئی ہے، لیکن ایک شبہ تھا جس میں یہ پڑ گئے ہیں۔ بے شک جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، البتہ وہ لفی شک من، وہ شک میں ہے، ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، بس گمان اور تمنائیں اور آرزویں اور اس طرح کی اٹکل پچو باتیں یہ کرتے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ نبی کو قتل نہیں کیا، عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا۔ اب پہلے انہوں نے کہا، کچھ فرقے ان کے کہتے ہیں کہ انہیں قتل سولی دی گئی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، مطلب یہ شبہ میں ہے، کوئی بات کرتا ہے کوئی، حالانکہ سچی بات یہ ہے جو قرآن پاک فرماتا ہے کہ ان حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اللہ نے اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب وہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے سے اتریں گے، فرمایا آپ دیکھ کے انہیں پہچان جاؤ گے کہ ان کا درمیانے قد کے ہوں گے، رنگ سرخ سفید ہوگا، اور ایسے لگ رہا ہوگا جیسے ان سے نا پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ گیلے نہیں ہوں گے، اور انہوں نے گہرے زرد رنگ کا لباس پہنا ہوگا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ آئیں گے تو وہ ایک عادل حکمران کی طرح حکومت کریں گے، دجال کا خاتمہ ہوگا، یجوج مجوج بھی اسی دور میں نکلیں گے، انہیں بھی وہ ماریں گے، اور وہ بھی انہی کی دعا سے ختم ہوں گے یجوج مجوج۔ اور یہ جو اب عیسائی صلیب پہنتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑ دیں گے، سور جو یہ لوگ کھاتے ہیں اس کو بھی ختم کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، خنزیر سور کو قتل کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی طبیعی فوت ہوں گے۔ فرمایا اہل کتاب میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے مگر وہ ضرور ایمان لے آئے گا عیسیٰ نبی پر ان کی موت سے پہلے، یعنی قیامت کے قریب جب عیسیٰ آ جائیں گے تو سارے یہودی عیسائی ان پر ایمان لے آئیں گے، جو نہیں لائیں گے ان کے ساتھ لڑائی ہوگی اور انہیں قتل کر دیا جائے گا، یعنی اسلام کا غلبہ ہوگا اور پوری زمین پہ اللہ کے دین کا راج ہوگا۔ ان کے ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے، ہم نے ان کے اوپر کئی حلال چیزیں جو پہلے ان کے پر حلال تھی ان کے ظلموں اور گناہوں کی وجہ سے حرام کر دی، اور اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ان پر حلال چیزیں حرام کر دی گئیں، اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال باطل طریقے کھانے سے، یعنی لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں، انہیں اپنا بنا کے جھگڑا کر کے، تو اس سے انہیں منع کیا گیا تھا لیکن وہ لیتے تھے۔ انہی گناہوں کی وجہ سے ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ فرمایا لیکن جو علم میں پختہ لوگ ہیں نا، ان میں سے یعنی یہودیوں میں سے، سارے برے نہیں ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کی گئی کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں، یعنی انہیں بھی مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں، یہ لوگ ہیں کہ ہم انہیں بہت اجر دیں گے۔ پھر فرمایا ہم نے وحی کی آپ پر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے وحی کی تھی نوح پر اور ان کے بعد دوسرے نبیوں پر، ہم نے وحی کی ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر، عیسیٰ نبی پر، ایوب پر، یونس پر، ہارون پر اور سلیمان علیہ السلام پر، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ کئی رسولوں کے قصے ہم نے آپ پر بیان کیے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، اور کئیوں کے قصے ہم نے بیان نہیں کیے۔ اللہ نے موسیٰ نبی سے کلام کیا، یعنی نبیوں میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، کسی سے اللہ نے کلام کیا، اور کسی کا قصہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے،
تقریباً 1,24,000 نبی رسول آئے، جن میں سے تقریباً 25 رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور باقی کا ذکر نہیں ہے، یعنی کچھ کے تذکرے ہم نے آپ کے سامنے کیے ہیں اور کئیوں کے نہیں کیے۔ رسول آتے ہیں خوشخبری دینے والے، خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے اوپر کوئی حجت نہ رہے رسولوں کے آنے کے بعد کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں بتایا نہیں گیا۔ فرمایا ہر بستی کی طرف رسول آیا ہے، ہر قوم کو ہدایت دینے والا بھیجا گیا ہے، اور اللہ عزیزاً حکیمہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، جو اس نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، اس نے یہ سب اپنے علم کے مطابق نازل کیا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، یعنی یہ جو قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ کا علم کتنا پختہ علم ہے، بجائے اس کے باقی جو دنیا کی کتابیں ہیں جو انہیں پڑھے وہ سب کسی انسان کی، اس کا خیال، اس کی سوچ وہ اپنی بیان کرتا ہے، لیکن یہ قرآن پاک اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم بڑا پکا پختہ اور یقینی علم ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ خود گواہ ہے اس بات پر۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، وہ گمراہ ہوئے، دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ کہ انہیں معاف کر دے، اور نہ ہی اللہ انہیں سیدھے راہ کی ہدایت دے گا۔ یعنی جو خود سیدھے راہ پہ نہیں آنا چاہتا، پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے زبردستی سیدھے راہ پہ نہیں لے کے آتے کہ ٹھیک ہے اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود جو غلط کا انتخاب کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اسے اسی کی طرف موڑ دیتے ہیں، مگر ان کو ہدایت ملے گی جہنم کے راہ کی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے، یعنی جہنم میں ڈال دینا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کے آ چکے ہیں تمہارے رب کی طرف سے، ایمان لے آؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ کے لیے ہے، یا اللہ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، غلو مانا زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھاؤ کوئی چیز۔ اب عیسائیوں نے یہ غلو کیا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ ہی بنا دیا یا اللہ کا بیٹا بنا دیا، یا یہودیوں نے یہ انتہائی بری حرکت کی کہ حضرت مریم پہ بہتان لگا دیا۔ فرمایا دین میں غلو نہ کرو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لوگوں مجھے میری حد سے نہ بڑھانا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا نا، ایسے انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، عیسیٰ بن مریم وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی وہ اللہ ہے، بلکہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، یعنی اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوئے ہیں نا، ایک عام طریقے سے ہٹ کے۔ القاہا، جس کو اللہ نے ڈالا مریم علیہ السلام کی طرف، وروح منہ، اور یہ اللہ کی روح ہے۔ ویسے تو ہر ذی روح میں اللہ کی ہی روح ہے، روح کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں تو کہیے روح کیا ہے؟ روح اللہ کا حکم ہے، جس کو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ چیز چلتی ہے پھرتی ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ تو ڈیڈ ہو جا تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ عیسیٰ نبی کی فضیلت بڑھانے کے لیے بیان کیا کہ وہ روح منہ، وہ اللہ کی روح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، لوگو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے سارے رسولوں پر، اور تم یہ نہ کہو کہ وہ تین ہیں، اللہ تین ہے جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ ایک ہے، وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، اور کافی ہے اللہ وکیلا، کام بنانے والا۔ پھر فرمایا عیسیٰ نبی اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ آپ لوگ انہیں کہو کہ آپ اللہ ہو یا اللہ کے بیٹے ہو۔ عیسیٰ کبھی بھی انکار نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ ہی مقرب فرشتے، جس طرح لوگ فرشتوں کو بھی دیویاں اور دیویاں سمجھتے ہیں نا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو فرمایا وہ اس بات کا انکار نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔
وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو بھی اللہ کی عبادت سے بندگی سے انکار کرے گا اور تکبر کرے گا تو وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اپنی طرف جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا اور اللہ اور زیادہ دے گا اپنے فضل سے۔ اور جو استنکفوا انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس برہان آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی روشن دلیل، اور ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے نور مبینہ، نور، ہر اللہ کا کلام نور ہے، ہم نے یہ نور نازل کیا ہے مبینہ، جو روشن ہے، صاف صاف بیان کرتا ہے۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اسے مضبوطی سے پکڑتے ہیں تو داخل کرے گا اللہ ان کو اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں، اور ہدایت دے گا انہیں سیدھی راہ کی طرف۔ پھر فرمایا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ انہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دو کہ کلالہ کے بارے میں کیا حکم ہے۔ کلالہ کہتے ہیں ہر وہ بندہ کلالہ ہے، مرد یا عورت، جس کے نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو۔ اگر مرد ہلاک ہو جائے، ایسا جو کلالہ ہے، اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کی ایک بہن ہو، تو بہن کو آدھا حصہ ملے گا جو وہ چھوڑ جائے۔ اسی طرح وہ بندہ وارث بنے گا اپنی بہن کا، یعنی عورت فوت ہو جاتی ہے اور اس کا ایک بھائی ہے تو وہ بھی اس کا وارث بنے گا اگر اس عورت کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر دو بہنیں ہیں تو پھر اس کو پورے ترکے میں سے 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر وہ زیادہ بہن بھائی ہیں تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، جو عام دستور ہے کہ ہر مرد کو 2 عورتوں کے جتنا حصہ ملے گا۔ اللہ بیان کرتا ہے تمہارے سامنے اپنی آیتیں، ان تضلوا، یہ کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ مائدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہو، پورا کرو اپنے عقد۔ عقد مانا گرا، وہ بات جس کے بارے میں آپ نے عہد و پیمان کر لیا ہے، پکا پختہ وعدہ کر لیا ہے، یعنی شریعت کے احکام پورے کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے 4 پیروں والے جانور حلال کر دیے گئے ہیں، مگر جن کا ذکر کر دیا گیا ہے نا کہ یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اس کے علاوہ سارے حلال ہیں۔ لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو نا، احرام باندھا ہو، تب تمہارے لیے شکار کرنا حرام ہے۔ اللہ یحکم ما یرید، فیصلہ کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی، اور نہ ہی قربانی کی، وہ قربانیاں جن کے گلوں میں پٹے ڈالے ہوئے ہیں، اور ولا آمین البیت الحرام، ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو ارادہ کرتے ہیں بیت الحرام کی طرف جانے کا، یعنی انہیں بھی تکلیف نہیں دینی، اذیت نہیں دینی، وہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، ان کا ادب احترام کرنا ہے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، کیونکہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کے لیے گھروں سے نکلے ہیں، اب وہ اللہ کے مہمان ہیں تو ان کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب آپ لوگ حج سے فارغ ہو جاؤ، اپنے احرام اتار دو تو تم شکار کر سکتے ہو، مطلب پہلے منع کیا تھا نا، اب تم کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، فرمایا تم کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکو، مسجد حرام سے روکو، اور یہ کہ تم زیادتیاں کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو نیکی اور تقوی کے معاملے میں، اور نہ تعاون کیا کرو ایک دوسرے کا گناہ اور زیادتی کے معاملے میں۔ جیسے عموماً ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے تو میں بھی ایسے ہی کروں گی، یعنی ایک اس نے برائی کی ہے، میں بھی بدلے میں برائی کروں گی، تو یہ تعاون ہو گیا برائی میں۔ فرمایا کوئی برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ آپ اچھا کرو، آپ صلہ رحمی کرو، تعاون برائی اور گناہ میں نہ کرو بلکہ نیکی اور تقوی میں کرو۔ کوئی نیکی کرتا ہے تو بدلے میں نیکی کرو، کوئی برائی بھی کرے تو بدلے میں اچھا کرنے کی کوشش کرو۔ ڈرتے رہو لوگوں اللہ سے، بے شک اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا تمہارے اوپر حرام ہے میتاتو، یعنی مردار، ہر وہ جانور جو پہلے حلال تھا لیکن خود مر گیا ہے،
اللہ کا نام اس پہ نہیں لیا گیا، اسے ذبح نہیں کیا گیا، وہ مر گیا، وہ حرام ہے۔ ایسے ہی خون جو رگوں سے بہہ رہا ہے وہ پینا بھی حرام ہے، سور کا گوشت بھی حرام ہے۔ عیسیٰ نبی بھی جب آئیں گے نا وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ چیز بھی آپ لوگوں پر حرام ہے جو غیر اللہ کے نام جس پہ پکارا جائے یا غیر اللہ کے نام پہ دی جائے۔ والمنخنقۃ، اور جس کا گلا گھٹ جائے اور وہ مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ، اور جسے چوٹ لگے وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، جسے سینگ لگے وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، اور جسے درندے نے کھایا ہو وہ بھی حرام ہے، جسے درندے کھا جائیں۔ وما ذبح علی النصب والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ، مطلب منخنقۃ سے مراد جس کا گلا گھٹ جائے، اور متردیۃ جو اوپر سے گر کے مر جائے، والنطیحۃ جس کو سینگ لگے اور وہ مر جائے، اور جسے بھیڑیے یا کوئی درندے نے چیر پھاڑ کھایا ہو نا وہ بھی حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور جو ذبح کیا جائے تھانوں پہ، یعنی لوگوں نے کوئی خاص جگہ بنائی ہوتی ہے نا کہ یہ جانور فلاں جگہ پہ جا کے ذبح کرنا ہے، تو جو اس طرح کوئی خاص مخصوص جگہوں پہ جا کے ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں کے ساتھ، تیر گھما کے لوگ پتہ کرتے تھے نا یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، میں سفر پہ جاؤں کہ نہ جاؤں، تو یہ بھی حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ آج نا امید ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، تم ان سے نہ ڈرا کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ میں اللہ سے ڈرو۔ آج میں نے پورا کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، اور میں نے تمہارے اوپر پوری کر دی اپنی نعمت، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے دین اسلام کو۔ یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ یہودی کہتے تھے اگر یہ ہمارے اوپر آیت نازل ہوتی نا تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، یعنی یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اور جو بھی بیان کرنا تھا وہ اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اب اس میں آپ لوگ کمی بیشی کر کے دین کو خراب مت کرو، اور کچھ اپنی مرضی سے بیچ میں ڈال لیا اور کچھ نہ کرنا۔ ایک دفعہ نا ایک بندہ آیا اور اللہ کے رسول سے آ کے پوچھنے لگا، اللہ کے رسول میں جنت میں چلا جاؤں مجھے کچھ بتائیے۔ تو آپ نے اسے بتایا کہ ایسے تو اللہ کو مان اور 5 وقت کی نماز پڑھ اور روزے رکھ۔ جب اسے شریعت کی باتیں بتا دی گئی نا تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، یعنی جتنا حکم ہے بس اتنا ہی بندہ مان لے تو یہ کافی ہے، بجائے اس کے کہ اپنی مرضی سے اس میں کچھ اور اضافہ کیا جائے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اچھا وہ بندہ کہنے لگا میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو نا وہ دیکھ لو، کہ میری شریعت جتنی ہے بس اسی پہ عمل بندہ کر لینا وہ کافی ہے، کیونکہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں بڑھانا کچھ یا اس میں کم کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو کوئی بے بس ہو اور گناہ کرنے والا نہ ہو وہ حرام میں سے تھوڑا سا اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، کہیے تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور جو تم سکھاؤ اپنے شکاری کتوں کو اور وہ تمہارے لیے شکار کر کے رکھیں تو وہ شکار کھانا بھی آپ لوگوں کے لیے جائز ہے۔ وہ آپ کے لیے خود نہ کھائے، مطلب اتنا سدھارا ہوا وہ کتا ہو کہ وہ اس شکار کو تمہارے لیے پکڑے تو تم اس میں سے بھی کھا سکتے ہو۔ کلو مما امسکنا علیکم، کھاؤ جو اس نے تمہارے لیے روکا ہے اور اس کے اوپر اللہ کا نام لو۔ واتقوا اللہ، یعنی شکار کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لینا، یا اسی طرح جو لوگ شکار کرتے ہیں بندوق وغیرہ سے گولی کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لینا۔ فرمایا ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر فرمایا آج کے دن حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، یہودیوں عیسائیوں کا، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور محصنات پاک دامن مومن عورتیں حلال ہیں تمہارے لیے، اور ایسے ہی اہل کتاب کی عورتیں جو پاک دامن ہیں ان سے بھی نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے یا جائز ہے، جب تم انہیں حق مہر دے دو۔ انہیں اپنے نکاح میں رکھنے کی نیت سے رکھو، نہ کہ
4 دن اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے اپنے پاس رکھو اور نہ ہی چھپی یاریاں کرنے کے لیے رکھو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو کفر کرے ایمان کے بعد اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں خسارہ پائے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے آؤ نا تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو کونیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو اور اپنے پاؤں دھویا کرو ٹخنوں تک۔ یعنی یہ 4 فرائض بیان ہوئے ہیں یعنی وضو کے، اور اس کے علاوہ جو کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یعنی وضو کو تواتر کرنا ہے لگاتار، اور جس طرح ترتیب بتائی گئی ہے ویسے ہی ترتیب سے کرنا ہے۔ وضو بھی عبادت ہے اور اس میں بھی نیت ضروری ہے کہ اس کے شروع میں نیت کی جائے، بسم اللہ پڑھا جائے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم میں غسل کی ضرورت ہو تو پھر اپنی طہارت حاصل کر لیا کرو، اپنے آپ کو پاک کر لیا کرو، نہا لیا کرو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو، یا تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت سے آئے، یا تم نے عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو فرمایا پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ تیمم کیسے کرنا ہے؟ اپنے چہروں گھر وچ ساڈے کڑی ہے تے گھر وچ نہ سردی سی نہ ہون پیچھے تو انہوں مٹی رکھی تو دے نال کرਦੀ ਸੀ 5 وقت مطلب نہیں کر سکتے جب کوئی بیمار ہو، مطلب پانی استعمال کرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے یا وہ نہیں کر سکتا پانی سردی تو نہیں سکھاتی ہوں سردی ہاں، لیکن جان بوجھ کے ہمیں مطلب اپنے آپ کو اللہ کے حکموں سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کرو کہ ہم پانی سے ہی کریں، لیکن مجبوری میں کر سکتے ہیں۔ ہاں ہاں، مجبوری میں کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ مطلب خام خواہی ایک چیز کو غلط استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، مسح کیا کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ اللہ تمہارے اوپر تنگی کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، لیکن وہ ارادہ کرتا ہے کہ تم پاک صاف رہو، اور وہ اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار بن کے رہو۔ لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو اس نے تمہارے اوپر کی ہیں، اور اس کا وہ وعدہ جو اس نے تم سے لیا ہے۔ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے تلوار لٹکا کے، تو ایک کافر آیا تلوار اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہنے لگا اے محمد میرے سے تجھے کون بچائے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی خوف زدہ نہیں ہوئے اور کوئی ڈرے نہیں، آپ نے کہا اللہ، اور اللہ کا نام آپ نے اتنے پر اعتماد انداز میں کہا نا کہ اس بندے کے ہاتھ مطلب ایسے وہ ہکا بکا ہی رہ گیا اور کچھ کر نہ سکا۔ پھر اس کے تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی تلوار کو پکڑ کے کہا اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ پھر وہ معافیاں مانگنے لگا کہ اب اس نے ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، پر اللہ نے بچا لیا۔ ایسے ہی فرمایا، اس طرح ہر بندہ سوچ سکتا ہے نا اپنے اوپر جو بھی اس کے اوپر نعمتیں ہوئی ہیں یا انعام ہوئے ہیں، اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ جب بندہ نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو دل میں ایک خوشی آتی ہے، اور اس خوشی کی وجہ سے انسان کو اور اچھا کرنے کی توفیق ملتی ہے، زبان سے شکر ادا ہوتا ہے، اور بندہ الحمدللہ الحمدللہ کہنے لگ جاتا ہے، اور جتنا زیادہ کوئی شکر کرتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں میں اسے اتنا اور زیادہ دیتا ہوں، بجائے اس کے کہ بندہ ہر وقت برائیوں کو یاد کرتا رہے، اللہ نے اسے تو یہ دیا اور مجھے تو یہ بھی نہیں دیا، ان کے پاس تو یہ ہے ہمارے پاس تو یہ نہیں، ہمیں کچھ کیا دیا ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ جب اس کو کہتے ہیں کفر کرنا، یعنی اگر کچھ چیزیں نہیں دی تو بہت کچھ دیا بھی تو ہے نا، تو جو چیزیں نہیں دی ان کو بس ہر وقت بیان کرتے رہنا، اور جو دیا ہے اس کا بیان ہی نہ کرنا، اس کے بارے میں سوچنا ہی نہ، اس میں اللہ کی تعریف نہ کرنا۔ تو فرمایا نہیں ایسے نہیں کرو، بلکہ میری دی ہوئی نعمتوں کو یاد کیا کرو اور ان کا شکر ادا کرو، شکر کرو گے تو میں اللہ اور دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کے سچی بات کہنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ بنی اسرائیل وہی حضرت یعقوب کی اولاد کے لوگ، یعنی یہودی عیسائی۔ ہم نے وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان کے 12 سردار مقرر کیے، 12 ہی قبیلوں کے، اور کہا تھا اللہ نے انہیں میں تمہارے ساتھ ہوں تب جب تم نماز پڑھتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، میرے سارے رسولوں کو مانو گے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ
फ़क़द ज़ल्ला सवा सबील, जिसने कुफर किया इसके बाद तुम में से, वो सीधे राह से हट गया, यानी जन्नत के रास्ते से वो दूर चला गया, हिदायत के रास्ते से वो हट गया। फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम, उनके इन्हीं वादों को तोड़ने की वजह से हमने उन पर लानत की और हमने उनके दिलों को सख्त कर दिया। यानी दिलों की सख्ती अल्लाह के गज़ब की निशानी है। दिल में बात असर ना करे। अब कुरान पुर तसीर किताब है, ये सुन के अल्लाह ने बयान किया। आगे कल आप 7वें में सुनोगे कि अल्लाह के कई इस तरह के बंदे हैं, जब कलाम अल्लाह का सुनते हैं तो रो पड़ते हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हमें रोना क्यों नहीं आता? इतने दिल सख्त हो गया। फरमाया अगर दिल में बात असर ना करे, दिल सख्त हो जाए, तो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह हमारे दिलों को भी तू पाक कर दे, साफ़ कर दे, कि इनमें भी असर हो, ये भी तेरे कलाम का असर कबूल करें और हम नेकी करने के लिए आमादा हो जाए। बजाय इसके कि बंदा उसी सख्ती में रहे कि नहीं हमें तो हर एक की बात हम नहीं मानते, हर एक की हम नहीं सुनते। कोई कहते हैं सुनो सब की, करो मन की नहीं करनी। मन की मानते रहोगे तो मन तो बर्बाद कर देगा। मन की नहीं माननी, अल्लाह की माननी है। हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, और एक ग़ुलाम को ज़ेब नहीं देता कि वो अपने आका से के सामने अकड़े या उसकी नाफरमानी करे। हम सब अल्लाह के फ़कीर बंदे हैं। फ़कीर मांगने वाला अकड़ अकड़ के मांगे, वो किसी को अच्छा लगेगा? तो हम अल्लाह के ग़ुलाम बंदे हैं, तो हमें उसके सामने झुक के रहना ही ज़ेब देता है। और वो बड़ी ज़ात है बहुत, और बड़ाई तकब्बुर उसकी शान है, उसके लायक है, उसको जचता है बड़ापन। तो बड़े को बड़ा कहना, बड़े को बड़ा ही कहना चाहिए। फरमाया कोई बंदा जो तकब्बुर करता है ना और खुद अकड़ता है, तो गोया कि वो अल्लाह की बड़ाई को की चादर को खींचता है, यानी खुद बड़ा बनने की कोशिश करता है। इंसान को, बंदे को बंदगी ज़ेब देती है। अगर बंदा बंदगी ना करे तो फिर वो बंदा नहीं रहता। फरमाया इनके अहद तोड़ने की वजह से हमने इनके ऊपर लानत कर दी और इनके दिलों को इतना सख्त कर दिया कि कोई अच्छी बात इन पे असर नहीं करती। वो और क्या करते हैं? अल्लाह के कलाम को बदल देते हैं उसकी जगहों से, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को उन्होंने बदल दिया। अब उनकी किताबों में मौजूद है, पर वो लोगों को बयान नहीं करते और ना खुद मानते हैं, खुद भी बर्बाद और दूसरे लोगों को भी मतलब दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। व नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, उन्होंने एक हिस्से को भुला दिया जो उन्हें याद करवाया गया था नबी मोहम्मद के बारे में, उसको उन्होंने ऐसे ही पीछे डाल दिया जैसे है ही नहीं बीच में। ये लोग हमेशा खयानत करते रहेंगे, मगर इनमें से थोड़े हैं। फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ा, दरगुजर कीजिए इनसे और इन्हें माफ़ कर दीजिए। बेशक अल्लाह पसंद करता है नेकी करने वालों को, जो बुराई के बदले में भी अच्छाई करे। और वो लोग जिन्होंने कहा कि हम ईसाई हैं, अल्लाह कहते हैं हमने उनसे भी पक्का वादा लिया था, उन्होंने भी भुला दिया एक हिस्सा जो उन्हें भी दिया गया था। यानी उनकी किताब में भी मेरे नबी मोहम्मद का जिक्र था, पर उन्होंने बयान नहीं किया, ना खुद ईमान लाए, ना अपनी कौम को इसकी तरफ आने दिया। फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावा, हमने इनके दिलों में अदावत और बुग़्ज़ डाल दिया है कि क़यामत तक वो इसी में ही रहेंगे। वसौफ़ युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यस्नऊन, अल्लाह उन्हें बताएगा जो ये कर रहे हैं। यानी ऐसे ही तो नहीं छोड़ दिया जाएगा ना लोगों को कि जो जिसने जैसे भी किया ठीक है, मार के मिट्टी हो गए और ख़त्म। नहीं, अल्लाह उठाएगा और हर एक से उसके अमल की बाज़ पुरस होगी। ए अहले किताब, तुम्हारे पास मेरा रसूल आ चुका है जो बयान करता है तुम्हारे सामने बहुत सी वो बातें जो तुम छुपाते हो अपनी किताबों में। व याफ़ु अन कसीर, वो बड़ी बातों से तो दरगुजर करते हैं। और तुम्हारे पास लोगों अल्लाह की तरफ से नूर आ चुका है। व किताब मुबीन, और बयान करने वाली किताब आ चुकी है। यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबा रिज़वानहु सुबुल सलाम, यानी मैंने नूर तुम्हारे पास भेज दिया है कि अगर आप इसकी रोशनी में चलते तो मंजिल तक पहुंच जाते, हमेशा की अच्छी ज़िंदगी तुम्हें मिल जाती, पर तुमने खुद ही अंधेरे में जाना पसंद किया, नूर की इत्तबा छोड़ दी। फरमाया जो भी पैरवी करेगा अल्लाह उसको हिदायत देता है, जो पैरवी करता है उसकी रजामंदी की
اور سلامتی کی راہوں کی، اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے، اور انہیں ہدایت دیتا ہے سیدھے راہ کی طرف، صراط مستقیم۔ ہمیں تعلیم دی گئی ہے نا کہ ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ سیدھا راستہ ہی ہے، اس پہ چلو گے تو پھر اندھیروں سے نکلتے جاؤ گے اور روشنیوں میں آتے جاؤ گے، زندگی بھی پوری روشنی میں گزر جائے گی، پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ علم نور ہے نا، بندے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، بندے کو باتیں صاف صاف سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر بھی نور والی، روشنی والی، جنت والی ملے گی۔ مرنے کے بعد جب اٹھے گا حشر کے دن تو اس کے آگے نور ہوگا، اس کے ایمان کا، اس کا مطلب اس کے اچھے عملوں کا، اور اسی طرح وہ جب جنت میں جائے گا وہ بھی نور کی جگہ، جہاں رات نہیں ہے، جہاں اندھیرا نہیں ہے، یعنی ہمیشہ روشنیوں کی جگہ میں وہ چلا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے نا، اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لا رہا ہے، بنسبت ان لوگوں کے جو اسے نہیں مانتے، وہ ساری زندگی اندھیرے میں ہی، پتہ ہی نہیں کوئی کیسے کرنا۔ ٹھیک ہے کہتے ہیں لوگ ایسے کرنا چاہیے، ایسے بھی کر لو، ٹامک ٹوئیاں ہی مارنی ہے نا، کہ کہتے ہیں ایسے بھی کر لو ایسے بھی کر لو، کوئی پکی بات پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کرنا ٹھیک ہے۔ اور پھر جب قبر بھی اندھیری، ہاں، اس کے بعد حشر کے میدان میں جب وہ لوگ اٹھیں گے، ہاں، قرآن کو چھوڑنے والے، قرآن کو پیٹھ دکھانے والے، کل بھی میں نے بتایا پیٹھ سے مراد کمر کرنا بالکل نہیں ہے، بلکہ سینے سے وہ بھی لگا کے رکھتے ہیں نا، بات نہیں مانتے، اس لیے اللہ نے کہا انہوں نے میری کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ تو ان کے لیے جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے، فرمایا جنہوں نے میرے ذکر سے منہ موڑا میں نے ان کی زندگی تنگ کر دوں گا، دنیا میں یہ سزا ملے گی، زندگی تنگ ہو جائے گی، اور آخرت میں یہ سزا ہے کہ آنکھیں اندھی ہو جائیں گی۔ پھر وہ جب قبر سے نکلیں گے نا، چاروں طرف اندھیرا ہے، اور نکلیں گے اور کہیں گے ہم تو اچھے بڑے دیکھتے تھے، کیا ہوا ہے ہماری آنکھیں ہی ختم ہو گئی ہیں۔ تو انہیں کہا جائے گا کہ یہ اس وجہ سے کہ تم نے میری آیتوں کو بھلا دیا، تم نے مجھے یاد نہیں کیا دنیا میں، اب تم بھی ایسے ہی ٹھڈے کھاتے ہی حشر کے میدان میں جاؤ گے، اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ اور اتنا اندھیرا ہوگا، آپ کو پتہ ہے نا قیامت آئے گی تو سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند بھی نہیں ہوگا۔ اب جو یہ ساری روشنی سورج کی وجہ سے ہی ہے نا، جب سورج نہیں ہوگا تو کتنا اندھیرا ہوگا۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب بادل آتے ہیں تو کتنا اندھیرا ہو جاتا ہے دن کے وقت میں، تو جب سورج ہوگا ہی نہیں تو کتنا اندھیرا ہوگا۔ تب سب لوگوں کے پاس جو روشنی ہوگی نا وہ صرف ان کے ایمان کی ہوگی، تو پھر جن کے پاس نہیں ہوگی تو وہ مطلب ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، ہم تمہارے ہمسائے تھے، ہم تمہارے یہ تھے، ہم رشتہ دار ہیں، ہم دونوں دوست تھے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ پر ان کے آگے دیوار کر دی جائے گی، آگے آ رہا ہے، اور اللہ میری توبہ، دوزخ تو اندھیروں کی جگہ ہے۔ فرمایا وہاں ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، یعنی کالی سیاہ دوزخ ہے۔ اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لا رہا ہے لوگوں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو صراط مستقیم دن میں کئی دفعہ مانگتے ہو نا اللہ سے، وہ تمہیں دے رہا ہے۔ کس صورت میں؟ یہ پورے قرآن پاک کی صورت میں کہ تم اسے پڑھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی سنوار لو۔ پھر فرمایا کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے، عیسائی کہتے ہیں نا عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ فرمایا حالانکہ عیسیٰ اور اس کی ماں کو اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو ہلاک کرے نا، تو کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے، کہ جب انہیں موت آئے گی وہ اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ وہ انسان تھے، بھلے نبی ہیں، بڑے اونچی شان والے ہیں، بڑا ان کا اونچا مقام ہے، لیکن ہے انسان، اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے کہ انہیں بھی سجدہ کیا جائے یا ان سے مدد مانگی جائے۔ فرمایا اللہ کے لیے ہے ملک آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وہ پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ لوگ عیسیٰ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور تبھی کہتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ دیکھو آدم کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، پھر اسے تو نہیں کوئی کہتا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ مطلب یہ تم لوگوں نے خام خواہ ایک بات بنا لی ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے جس نے کن کہہ کے سارے کام کر لینے ہیں۔
یہودی کہتے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں. یہودی بھی کہتے ہیں نا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے نبی عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، جس کا تیسرے سپارے میں ذکر آتا ہے نا، وہ 100 سال انہیں اللہ نے مار دیا اور 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا، تو پھر بس وہ گمراہ ہو گئے اور کہنے لگے یہ اللہ کا بیٹا ہے، انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی. یہودی اور عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے بیٹوں کو ماننے والے سمجھو ہم بھی بیٹے ہی ہیں، اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں. کہو میرے نبی پھر کیوں تمہیں اللہ عذاب کرتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو، یعنی بیٹوں کو کوئی عذاب کرتا ہے تو تمہیں تو بندر اور سور بنایا گیا، ساری دنیا کو پتہ ہے. اگر تم ایسے ہی ہوتے تو پھر تمہیں عذاب کیوں آتے اللہ کے؟ بلکہ تم انسان ہو ویسے ہی جن کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ جس کو چاہے معاف کرے، جسے چاہے عذاب دے. اللہ کے لیے ہے ملک آسمانوں اور زمینوں کا، یعنی ساری بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، وہ بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے وہ چیزیں جو رسولوں کے نہ آنے کے دور میں جو مطلب بعد میں گمراہیاں پیدا ہو جاتی ہیں نا، انہیں ختم کرنے کے لیے وہ تمہارے سامنے حق بیان کر رہے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. تو لوگوں تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبریاں دینے والے اور دوزخ سے ڈرانے والے آ چکے ہیں. اللہ ہر شے پہ قادر ہے، مطلب انہیں مان لو، ان کے ماننے میں، ان کی پیروی کرنے میں ہی تمہاری نجات ہے. اور جب کہا موسیٰ نبی نے اپنی قوم سے کہ قوم یاد کرو اللہ نے جو تم پر نعمتیں انعام کی ہیں، یعنی ہر وقت نیگیٹو ہی نہ سوچتے رہو کہ ہمیں اللہ نے کیا دیا، ہمیں اللہ نے کیا دیا. جو دیا ہے وہ بھی سوچا کرو نا، کہ مجھے اللہ نے یہ بھی دیا، الحمدللہ مجھے اللہ نے یہ بھی دیا. اب ان بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے ہمیشہ سے نبوت اور بادشاہت ان میں ہی رہی، میں نے تم میں نبی بھی بنائے اور بادشاہ بھی بنائے، پھر تمہیں وہ دیا جو جہان میں سے کسی کو نہیں دیا گیا. پیچھے سارا بیان ہوا ہے نا کہ میں نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، من سلوا اتارا، تمہیں وہ نعمتیں دی جو جہان میں سے کسی کو نہیں دی. اے قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں جو تمہارے لیے اللہ نے فرض کر دی ہے کہ وہ تمہاری ہی ہے، اور تم پیٹھ پھیر کے مرتد نہ بنو، پیچھے نہ ہٹو، اور ورنہ تم خسارے میں چلے جاؤ گے. اب حکم پھر وہی ہے کہ جتنا کہا جائے اتنا کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرو. پہلے ہی بزدل نہ بن جاؤ، نہیں ہم کیسے کر سکتے ہیں. جب کوئی کرنے کے لیے تیاری کرتا ہے نا، پھر اللہ اس کو ہمت طاقت بھی دے دیتا ہے اور اس کے لیے فتح نصرت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. اب ان لوگوں سے کہا گیا تھا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، یہ جگہ تمہاری ہے، اللہ نے کہہ دیا. لیکن کہنے لگے اے موسیٰ وہاں تو بڑے جابر لوگ رہتے ہیں، ہم ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر وہ وہاں سے خود ہی چلے جائیں نا پھر ہم وہاں داخل ہوں گے. حالانکہ جب اللہ نے جو کہہ دیا کہ فتح تمہاری ہے تو تم چلو، نہیں گئے، بزدلی کی اور سست ہو گئے. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، ان میں سے 2 شخص جن پر اللہ کا انعام تھا کہ وہ نیک دل تھے، وہ بھی انہیں سمجھانے لگے کہ داخل ہو جاؤ دروازے سے، دروازہ کھٹکاؤ تو صحیح، کھول دے گا اللہ اپنی رحمت سے. اگر دروازہ بندہ کھٹکائے ہی نہ، یعنی کوئی بھی کام اسے دیکھ کے پہلے ہی بندہ ڈر جائے کہ نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتا، پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب ہمت کر کے بندہ کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ مدد کرتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے. جب تم داخل ہوگے، ان کے اپنے بندے بھی ان کو سمجھا رہے ہیں، تو تم ہی غالب آؤ گے. اللہ پہ توکل کرو اگر تم واقعی اللہ کو مانتے ہو. لیکن وہ کہنے لگے نہیں ہم تو نہیں جا سکتے. اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جاؤ، ان سے لڑائی کرو، جب فتح ہو جائے گی نا پھر ہم جائیں گے. یہ موسیٰ نبی کے امتیوں کا حال ہے جن کو اللہ نے اتنا کچھ دکھایا کہ کہاں ان پہ اتنا ظلم ہو رہا تھا، بیٹے ان کے قتل ہو رہے تھے، بیٹیوں کو چھوڑا جا رہا تھا، اور دن رات ان سے سخت گندے کام لیے جا رہے تھے، انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور ان کے سامنے ان کے دشمن کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا، ان کو نکال لیا. انہیں تو چاہیے تھا نا کہ جیسے نبی کہتے ویسے فوراً مانتے جاتے، لیکن یہ اس طرح کی قوم کے پیر پہ نبی کو تکلیف پہنچا رہی ہے، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، ہم وہ بھی نہیں کر سکتے، ہم ایسے بھی نہیں کر سکتے، ہم ویسے بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ نے فرمایا
اب اللہ موسیٰ نبی سے انہوں نے کہا نا کہ تو جا اور تیرا رب جاؤ اور جا کے وہاں لڑائی کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے گی پھر میں جاؤں گا، پھر ہم لوگ جائیں گے۔ تو موسیٰ نبی پھر کہنے لگے اے اللہ میں ان لوگوں پہ تو میرا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی اب ان کے دل میرے قبضے میں تو نہیں ہے کہ میں انہیں تیرے لیے تیار کر دوں، لیکن میں اپنی جان کا ہی مالک ہوں، یعنی میں حاضر ہوں لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، اور یہ میرا بھائی ہارون، یعنی ہم دونوں بھائی تیار ہیں تیری فرما برداری کے لیے، تو ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان دوری ڈال دے۔ یعنی اتنے ہٹ درم لوگ ہیں کہ ہر بات پہ اڑ جاتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دے۔ پھر اللہ نے وہ علاقہ، وہ بستی جو اللہ نے ان کو دینی تھی، اللہ نے ان کے اوپر حرام کر دی کہ یہ 40 سال تک پھر اس میں نہیں جا سکے، 40 سال تک اسی وادی میں ہی گھومتے رہے، سارا دن گھوم گھام کے وہیں پھر مطلب شام کو آ جاتے تھے، جس جگہ سے شروع ہوتے پھر آ کے، یعنی اللہ کا عذاب ایسی صورت میں آیا کہ وہ اس علاقے سے 40 سال تک نکل ہی نہ سکے۔ پھر اس کے بعد 40 سال بعد جب یہ غلام نسل ختم ہوئی اور نئی نسل پیدا ہوئی پہاڑوں میں، اور وہ نئی نسل آزاد فضاؤں میں جو پلی، پھر انہوں نے موسیٰ نبی فوت ہو گئے تب تک، اس کے بعد یوشع بن نون کو اللہ نے نبی بنایا، تو ان کے ساتھ مل کے پھر انہوں نے جنگ کی، وہ نئی نسل نے، اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس فتح کروایا ان کے ہاتھوں، اور پھر وہ ان کو دیا۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، آپ فاسق قوم پر غم نہ کرو، مطلب نہ ماننے والوں کے لیے نا آپ پریشان نہ ہوا کرو۔ پھر اس کے بعد قصہ ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، اللہ حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، دونوں نے اللہ کے نام کی قربانی کی، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی۔ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ پہلے قربانی کی قبولیت یہ ہوتی تھی کہ جو چیز بھی اللہ کے نام پہ دینی ہے نا، اللہ کے نام پہ نیاز قربانی جو بھی دینی ہے، وہ لے جا کے کسی جگہ پہ رکھ دیتے تھے، اوپر سے آسمان سے بجلی آتی اور اسے کھا جاتی، جس کی قربانی کو کھا لیا سمجھو اس کی قبول ہو گئی، جس کی چیز پڑی رہی اس کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ اب ایک بھائی کی قربانی اللہ نے قبول کر لی کہ اس نے اپنے مال میں سے اچھی چیز کی قربانی دی، تو کئیوں کو ہوتا ہے کہ چلو اللہ کے نام پہ ہی دے رہا ہے، جو بھی مطلب چیز ہے دے دو، تو اس کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ ویسے بھی اللہ نیتیں دیکھتے ہیں کہ کون کس نیت سے دے رہا ہے، جس میں جتنا زیادہ خلوص ہوگا، جو جتنا زیادہ اللہ کے لیے کام کیا جائے گا، اس میں اتنی قبولیت زیادہ ہوگی۔ دوسرے کی قبول نہیں ہوئی تو پھر اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، کہ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ دوسرے بھائی نے اب یہ نہیں کہا اچھا تو مارے گا تو میں کون سی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں میں بھی ماروں گا، اس نے کہا نہیں، اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تقوی دیکھتا ہے دلوں کا، اللہ متقین کی چیز قبول کرتے ہیں، یعنی تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور آئندہ سے آپ اور اچھا کرو کہ ہو سکتا ہے اگلی دفعہ ہو جائے قربانی قبول۔ لیکن اگر اے میرے بھائی تو میری طرف اپنا ہاتھ پھیلائے گا نا کہ مجھے قتل کرے، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں پھیلاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ میں چاہتا ہوں ان تبوء باسمی و اسمی کا، کہ تو نے اگر مجھے قتل ہی کرنا ہے نا پھر ٹھیک ہے، تو میرا گناہ بھی لے لے اور اپنا گناہ بھی لے کے تو چلا جا اور تو آگ والوں میں سے ہو جا، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی، جو کسی پہ ناحق زیادتی کرے۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اسے اس کے دل نے اور ابارا کہ مار دو، بڑی مومنوں جیسی باتیں کرتا ہے، کوئی زیادہ بھی نیکی کرے پھر اور اس پہ غصہ آتا ہے نا دوسرے بندے کو کہ بڑا نیک بنتا ہے، پکڑ کے مار دو اس کو۔ جب اس نے اسے قتل کر دیا پھر وہ خسارہ پانے والوں میں ہو گیا۔ اللہ نے اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ زمین پہ پہلا قتل تھا یا پہلی میت تھی کہ جسے اب دفنانا تھا، اور اسے نہیں پتا تھا کہ کیسے دفنانا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہی طریقے بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ اکبر۔ دفنانے کا بھی طریقہ بتایا اللہ نے کہ کوے بھیجے، انہوں نے بھی ایسے ہی لڑائی کی اور ایک کوا مار گیا، پھر دوسرے نے اپنی چونچ سے زمین سے مٹی نکال کے اس کو اس میں دبایا، تو دیکھ کے کہنے لگا اوہ میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں کہ اپنے بھائی کی لاش کو ہی چھپا سکتا، اور وہ بہت شرمندہ ہو گیا، پشیمان ہو گیا۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پہ لکھ دی ہے یہ بات کہ جو کسی ایک جان کو قتل کرے گا نا اسے اتنا گناہ ہوگا کہ جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ کسی ایک کی جان کو بچانا اتنے ثواب والا کام ہے گویا کہ یہ سارے انسانوں کو اس نے بچا لیا ہے۔
लोगों, हमारे रसूल रोशन दलीलें निशानियां लेके तुम्हारे पास आ चुके हैं। बेशक अक्सर लोग इसके बाद भी ज़मीन में इसराफ करते हैं या ज़्यादती करते हैं। उन लोगों की सज़ा जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं या ज़मीन में फसाद करने की कोशिश करते हैं, उनकी सज़ा ये है कि उन्हें कत्ल कर दो या उन्हें सूली पर लटका दो, उनके हाथ मुखालिफ सिमत से काट दो, एक हाथ दायां हाथ तो बायां पाँव ऐसे, और औ युनफौ मिनल अर्ज़, या उन्हें ज़मीन से निकाल दो। ये उनकी रुसवाई है दुनिया में, और आखिरत के लिए तो आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। मगर जो तौबा कर ले, यानी गलती तो हो ही जाती है ना, अगर गलती कोई कर बैठे तो उसे फिर इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरू अलैहिम, तुम्हारी कुदरत पाने से पहले ही अगर वो तौबा कर लें तो जान लो बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। इसमें भी एक वाक़या बयान होता है। ये आयतें ना मुहारबा कहलाती है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करना। अब कुछ लोग आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और आके अपने ईमान इस्लाम का इज़हार किया, फिर कहने लगे कि हमें मदीने की आबो हवा ना मुवाफ़िक नहीं है, तो हम फ़लाँ जगह पे ना चले जाते हैं, तो आप हमें कुछ ऊँटनियाँ वगैरह दे दो हमारी दूध वगैरह पीने के लिए। या ये उनके लिए ना मतलब उनकी बीमारियों से बचाने के लिए भी था कि वो ऊँटनी का दूध वगैरह पिएँ। लेकिन वहाँ पे जब वो ठीक ठाक हो गए, सेहत उनकी अच्छी हो गई, उन्होंने चरवाहों को मार दिया बड़ी तकलीफ़ दे दे के, तड़पा तड़पा के, और ऊँटनियाँ लेके भाग गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला ना, तो आपने फरमाया कि ठीक है इन्हें पकड़ो। फिर उनको पकड़ के उन्हें भी ऐसे ही मारा गया जैसे ये कुरान पाक में बताया ना कि उनका एक इधर से हाथ काटो, इधर से पाँव काटो, और जैसे उन्होंने चरवाहों को तड़पा तड़पा के मारा था ना, ऐसे फिर उन्हें भी तड़पा तड़पा के मारा गया कि उनकी आंखों में गर्म सलाइयाँ डाली गई, जिस तरह उन्होंने सज़ा दी थी कि ये सज़ा है ऐसे शख्स की जो ज़मीन में फसाद मचाए और हाकिम वक़्त के ख़िलाफ़ लड़ाई करे, जंग करे। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, डरो अल्लाह से और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। वसीला का क्या मतलब है? यानी उसका कुर्ब हासिल करो, ऐसे अमल करो जिससे तुम्हें अल्लाह का कुर्ब मिल जाए। अल्लाह अब इतनी ऊंची शान वाला, इतनी बड़ी ज़ात, हम उसके कैसे करीब हो सकते हैं? अल्लाह ने खुद ही फरमाया, सूरत अलक के एंड में आता है ना, वस्जुद वक़्तरिब, इतनी शान वाले अल्लाह के करीब होना है ना तो सजदे में चले जाओ। वस्जुद वक़्तरिब, कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई बड़े लंबे चौड़े सफ़र करो या पता नहीं किस जगह पे हम जाएं तो अल्लाह में मिलेगा। अल्लाह तो शाह रग से भी ज़्यादा करीब है, उसे उसकी तरफ वसीला तलाश करो। वसीला माना यानी ऐसे अच्छे अमल करो कि जिनसे उसका आपको कुर्ब मिले, और कुर्ब करीब बंदा सबसे ज़्यादा अल्लाह के कब होता है? जब वो सजदे में होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ना खिदमत की एक सहाबी ने, वो काफ़ी अरसा आपको वज़ू वगैरह करवाते रहे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा उनसे पूछा कि सल रबिया, रबिया कुछ मांग मुझसे। तो अब रबिया ने कोई दुनिया की चीज़ नहीं मांगी, क्योंकि दुनिया उनकी नज़र में बिल्कुल कोई अहमियत नहीं रखती थी। और आप हम खुद भी देखें ना, तो दुनिया में कुछ मिले भी तो कितनी देर तक के लिए, कोई ज़्यादा से ज़्यादा पहले 20-25 साल तो होश संभलते संभलते गुजर जाते हैं, और 20 को साल ही होते हैं जो अरूज के हैं, जवानी के हैं। फिर उसके बाद फिर मतलब डाउन होना शुरू हो जाता है इंसान, और सारी चीज़ें जैसे ही आती हैं वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता छिनना शुरू हो जाती हैं। मतलब इतने थोड़े से अरसे के लिए कोई चीज़ क्या लेनी। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे आखिरत में आपका साथ चाहिए, कि मुझे मेरे नबी का साथ मिले। जन्नत तो मिल ही जानी है। कल भी पढ़ा था ना एक वाक़या आपने, कि साहबी कहते हैं मैं जन्नत में चला भी गया तो मैं आपको नहीं देख सकूंगा, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, तुम देख सकोगे। जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह हमें भी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही मानों में मोहब्बत की तौफीक दे, कि हमें उनका साथ मिले, हमें उनकी शफात मिले, हमें उनके खूबसूरत हाथों से कौसर का जाम मिले। अल्लाह ऐसे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वसीला तलाश करो, यानी नेक अमल कर कर के अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। अब जैसे नबी करीम ने ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया सारा, कि ऐसे नमाज़ पढ़नी है, ऐसे कलाम पाक की तिलावत करनी है, ऐसे कलाम को समझना है, उस पर अमल करना है, उसे आगे पहुँचाना है। अब उस रबिया कहते हैं, मुझे अल्लाह के रसूल आपका साथ चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फिर तू ना मेरी मदद कर ज़्यादा सजदों के साथ, कि ज़्यादा सजदे किया कर। अब सजदा करने से पहले पहली नमाज भी तो पढ़नी है ना, सिर्फ
سجدے میں تو نہیں گر پڑنا، پہلے باقی ساری مطلب کیا کہ نماز پڑھو، فرض نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نہ پڑھنے کی صورت میں عذاب ہے، لیکن نفل اور زیادہ نفل پڑھو گے، اب ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، تو ہر سجدے میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی مطلب باقی سارے نیک عمل ہیں، یعنی نیک عمل کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ جہاد ایک تو جہاد ہے نا مجاہدوں والا، تلوار پکڑ کے اور اسلحہ لے کے کافروں سے لڑنا، اور یہ بھی جہاد ہے کہ بندہ اپنے نفس کو کنٹرول میں کرتا رہے۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا خود اپنا نفس ہے جو ہمیں سیدھے راہ کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اسی لیے نبی پاک نے بڑی خوبصورت دعائیں سکھائی ہیں، بڑا اچھا وہ ہمیں بتا کے گئے ہیں، اگر کوئی سینکڑوں سال بھی کوشش کرے، ریسرچ کرے، اور وہ ان باتوں تک نہیں پہنچ سکتا جو نبی کریم نے ہمیں مفت میں بتا دی، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی سفر کے۔ ہم کتاب پکڑ کے پڑھ لیتے ہیں اپنے نبی پاک کے سنہری قول اور ان کی سنہری باتیں، اللہ اکبر، کہ یوں اللہ سے دعا مانگا کرو، اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا، میری آنکھوں کے شر سے بچا، میرے کانوں کے شر سے مجھے بچا، میرے دل کے شر سے بچا، میری منی کے شر سے مجھے بچا لے۔ کس قدر خوبصورت الفاظ اور کس قدر خوبصورت باتیں ہیں کہ ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم ان کی پیروی میں آ کے اور ان سے محبت کر کے نہ جانیں۔ لوگوں جہاد کرو اپنے اللہ کی راہ میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جہاد ہی ہے نا، اب صبح نفس نہیں اٹھنے کو نہیں چاہتا، لیکن اٹھنا اپنے اوپر جبر کر کے ہم اٹھتے ہیں نا۔ ایسے ہی نماز کے لیے اب دل چاہتا ہے کہ بندہ لیٹ جائے، لیکن نہیں میں ابھی اللہ کی نماز پڑھنی ہے، تو مطلب فرما برداری میں پورا دن گزارنا۔ اور جس کا ایک دن اچھا ہے سمجھو اس کی ایک دن، مطلب ہم پوری زندگی، ہمیں کیا پتہ ہماری کتنی زندگی ہے، جو دن ملا ہے نا، جو ایک دن وہ ہم اچھا سا گزار لیں، ایسا جیسا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گزار کے دکھایا ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک پوری زندگی ہمارے پاس ہے ہمارے نبی کی، اور یہ ہم پہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے اس نصیحت کو محفوظ کر دیا ہے۔ پہلے نبیوں پہ آنے والے دین شریعتیں مطلب ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے، پر جو آخری نبی کا دین ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو ان کی شریعت ہے، وہ بدلی نہیں گئی بلکہ وہ پوری محفوظ ہے۔ کوئی جب بھی چاہے کہ مجھے ہدایت ملے، مجھے نور ملے، مجھے روشنی ملے، وہ ان کی طرف آ کے وہ نور، روشنی، ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے لیے اتنا ہو جتنا زمین میں ہے، زمین بھر کے، اور اتنا اور بھی ہو، ہے دنیا میں کوئی ایسا بندہ جس کے پاس پوری زمین ہو، یا زمین میں جتنا کچھ ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا، لیکن اللہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ اگر اتنا کسی کے پاس ہو اور اتنا اور بھی ہو، اور وہ دے اللہ کو کہ یہ آپ لے لو اور مجھے عذاب سے چھوڑ دو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ پیچھے تیسرے سپارے میں آپ پڑھ کے آئے ہو نا، کوئی سونا بھر کے زمین دے کہ میں عذاب سے بچ جاؤں، تو وہ بھی نہیں اس سے قبول کیا جائے گا۔ انسان یہ کرنا چاہے گا، اللہ کہیں گے اب تم اتنا دینا چاہتے ہو مجھے، دنیا میں تو میں نے بڑا سستا سا تجھ سے سودا کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تو وہ تو نے بات نہیں مانی میری۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، زمین بھر کے جتنا اس میں ہے اور اتنا اور بھی وہ جرمانے میں دیں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ ارادہ کریں گے کہ ہائے کاش انہیں آگ سے نکلنے کا موقع مل جائے، وہ نکل جائیں آگ سے، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ وہاں سے نکل نہیں سکیں گے، ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ کی گرم لو سے بھی بچانا۔ پھر فرمایا چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ اسلام نے تعلیم دی ہے کہ جو چوری کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹ دو، یہ بدلہ ہے ان کے کرنے کا۔ ہاتھ کیوں کاٹ رہا ہے؟ اپنے کمائی کی وجہ سے نا، جو غلط کیا ہے، تاکہ یہ بندہ عبرت بن جائے اور پیچھے معاشرے میں امن قائم ہو جائے۔ کوئی بھی غلط کام کرنے سے یا کسی کی چیز اٹھانے سے پہلے سوچے کہ یہ چیز قیمتی ہے کہ میرا ہاتھ قیمتی ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جو توبہ کرے اپنے ظلم کے بعد، یعنی غلطی تو ہو گئی، ظلم ہو گیا، توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ بھی اسے معاف کر دے گا، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ لوگوں تمہیں نہیں پتا کہ اللہ
کی ملکیت میں ہے ساتوں آسمان اور زمینیں، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور معاف کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمگین نہ ہوں ان لوگوں کے کفر میں جلدی کرنے کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ ہوتا تھا نا، ایک مومن بندہ جو اخلاص سے کسی کو تبلیغ کرے یا بتائے تو جو اس کی بات نہ مانے وہ دل میں افسوس کرتا ہے۔ نبی کریم جنہوں نے جنت کو دیکھا ہے، جنہیں اللہ نے جہنم بھی دکھائی ہے، اور جو بڑی درد سے لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے اور لوگ نہیں مان رہے تھے، تو اللہ کے رسول کو بڑا صدمہ پہنچتا تھا۔ آپ اتنا دکھ درد محسوس کرتے تھے کہ بار بار آپ یہ پڑھو گے قرآن پاک میں کہ اللہ آپ کو تسلی دیتے ہیں، جیسے پہلے اس پارے میں بھی کہا ہے نا کہ کافروں کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، انہیں فائدہ نہیں دے گا، یعنی آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نہ غم کرو اے نبی کہ یہ لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں، منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اور وہ جو یہودی ہوئے ہیں جھوٹ سننا ان کی عادت ہے اور جھوٹ سنانا دوسری قوم کو ان کی عادت ہے۔ لم یاتوک، وہ آپ کے پاس حق سچ سننے کے لیے نہیں آتے، یحرفون الکلمہ، وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ سنیں کہ اس بات کو بدلا کیسے جائے۔ وہ کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تم دیے جاؤ تو اسے لے لو، اگر نہ دیے جاؤ تو چھوڑ دو، یعنی اگر کچھ ملے پھر تو ٹھیک ہے، اچھا دین، اگر نہیں کچھ ملتا تو پھر اس میں کیا بھلائی ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرے اس کو آزمانے کا تو تم کچھ اختیار نہیں رکھو گے اللہ کے مقابلے میں اس کے لیے کسی چیز کا بھی۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نہیں ارادہ کرتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت کا بڑا عذاب ہے۔ وہ جھوٹ سنتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے پاس آئیں کہ آپ ان کے لیے فیصلہ کرو تو میرے نبی آپ کی مرضی ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو کر دے، نہیں کرنا تو آپ نہ کرو، کیونکہ یہ آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، یہ صرف آزمانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر کچھ اچھا فیصلہ ہو گیا ہماری مرضی کا پھر تو مان لیں گے، اگر نہ ہوا تو پھر کہا نہیں ہم اپنے دین کے بارے میں اپنے دین کے حساب سے فیصلہ کروا لیں گے۔ مثلا اب پہلی شریعتوں میں بھی یہ تھا، یہودیوں عیسائیوں کی کتابوں میں بھی، اور اس کتاب میں بھی یہی ہے کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے اس کی سزا ہے کہ اسے پتھر مار مار کے مارا جائے، سنسار کرنا نا۔ اب یہودی علماء نے اس مسئلے کو بھی بدل دیا تھا کہ جب کوئی غریب کرے پھر اسے تو پتھر مارے جاتے تھے، اب کوئی امیر کرے تو اسے کون پکڑے؟ تو اب انہوں نے امیروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا مسئلہ بنا دیا درمیان کا کہ جس میں چلو انہیں بھی سزا دے دی جائے، چلو تھوڑی امیر غریبوں کی بھی ان پہ بھی تھوڑی آسانی ہو جائے کہ اسے منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے چکر لگاؤ اور جوتے وغیرہ مار دو، بس ایسی سزا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے آ گئے، اللہ کے رسول نے بھی وہی بات کی، تو پھر کہنے لگے نہیں ہماری کتاب میں تو یہ ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری کتاب میں بھی ایسا ہی ہے، لے کے آؤ۔ جب لے کے آئے تو اب کچھ ادھر سے پڑھ رہے ہیں کچھ ادھر سے پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اوپر ہاتھ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے ہاتھ ہٹایا تو وہ آیت چمکنے لگی کہ دیکھو یہ صاف بیان ہے اور تم کس طرح اتنے دلیر ہو گئے ہو کہ اللہ کی بات کو ہی بدل دیتے ہو۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کے سامنے فیصلہ کروانے آئیں تو آپ انصاف کے ساتھ ہی بات کرو، بھلے وہ کسی کے خلاف جائیں، کیونکہ میرے نبی کی شان ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور اللہ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ وہی بات بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کیسے فیصلہ کروانے آ سکتے ہیں، ان کے پاس تو اپنی کتاب ہے، اپنی کتاب سے فیصلہ کریں نا، جس میں اللہ کے حکم ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، یہ فیصلہ کروانے کے بعد پھرنے والے لوگ ہیں اور یہ آپ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم نے تورات نازل کی، اس میں بھی ہدایت اور نور ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے نا، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی اور باقی جو صحیفے اترے۔ فرمایا میرے نبی اسی کتاب کے ساتھ ہی لوگوں میں فیصلے کرتے رہے ہیں، جو مسلمان ہوئے فیصلے کرتے رہے ہیں اسی کے ساتھ نبی، الذین اسلموا، اور وہ بھی جو مسلمان ہوئے ان کے لیے جو یہودی ہوئے، والربانیون، اور جو عالم لوگ تھے یعنی درویش
जो सिर्फ मतलब इबादत करने वाले हैं उन्हें रब्बानी कहते हैं, और अहबार यहूदियों के आलमों को कहा जाता है, यानी वो भी इसी के ही हिसाब से फ़ैसले करते रहे हैं क्योंकि उन्हें अल्लाह की किताब याद करवाई गई थी। वकान अलैहि शुहदा, वो इस पर गवाह थे। फ़ला तख्शवुन्नास वख्शऊन, लेकिन अब ये लोग बदल रहे हैं तो तुम इनसे नहीं डरो, मुझसे डरो और मेरी आयतों के बदले थोड़ी कीमत ना लो, यानी लोगों से माल बटोरना, या अब मेरी सरदारी है, इतने लोग मुझे मान रहे हैं, अब मैं छोड़ दूंगा तो ये शायद मुझे छोड़ देंगे। तो ये जो है ना, मतलब जिसे तुम समझते हो कि ये हमारी कीमती मता है, अल्लाह इसे सामानन कलीला कह रहे हैं कि मेरी आयतों के बदले ये ना लो। जो भी वमल्लम यहकुम, जो नहीं फैसला करेगा अल्लाह की नाजल किए हुए के मुताबिक, ये लोग काफिर हैं। हमने तुरात में उनके ऊपर लिखा था कि जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, और नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत, जो जिसकी जो शय तोड़े उसकी भी वही तोड़ दो। और ऐसे ही ज़ख्मों के बदले हैं। मैंने ये किसास उनकी किताबों में भी लिखा था। फमन तसद्दक़ बिही फहुवा कफ़ारतुल्लाह, हाँ कोई बदला ना लेना चाहे वैसे ही माफ़ कर दे तो ये उसके लिए सदक़े का उसे सवाब मिल जाएगा। और जो अल्लाह की नाज़िल किए हुए के मुताबिक फ़ैसला ना करे, फरमाया वो जालिम लोग हैं। हमने इनके बाद ईसा मरियम के बेटे को भेजा था, अब तस्दीक करते थे वो भी तौरात की और जो उनके उससे पहले था अल्लाह की किताबों में से। हमने ईसा इब्ने मरियम को इंजील दी, वो तौरात भी पढ़ते थे और इंजील भी पढ़ते थे। इंजील में भी हिदायत है और नूर है, और ये भी तस्दीक करती है जो इससे पहले है यानी तौरात, इस इंजील में भी हिदायत है और नसीहत है परहेजगार लोगों के लिए। अहले इंजील को भी फैसला करना चाहिए था उसी के मुताबिक जो अल्लाह ने नाजिल किया। फरमाया जो भी अल्लाह की नाजिल की हुई बात के मुताबिक फैसला नहीं करता वो फासिक लोग हैं, यानी गुनाहगार हैं, नाफरमान हैं। फिर फरमाया हमने नाजिल की आपकी तरफ किताब कुरान मजीद ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक के साथ, इसमें भी तस्दीक है पहली किताबों की, और ये किताब मुहैमिनन हिफाजत करती है, यानी जो उनमें तब्दीली हो चुकी है या जो लोगों ने मिलावट कर दी है ना, ये किताब उस मिलावट को दूर करके सही सही हक बात बयान करती है। तो आप भी इसके मुताबिक ही लोगों में फ़ैसला करो और किसी की ख्वाहिश की पैरवी ना करो। अम्मा जाअक मिनल हक, हालांकि आपके पास हक आ चुका है, हर एक के लिए हमने शरीयत मुकर्रर की थी और उसे उसी के मुताबिक ही चलना था। अगर अल्लाह चाहता सारी दुनिया के लोगों को एक ही दीन पे चला देता, यानी अल्लाह ताला अगर मतलब सारे लोगों को मुसलमान ही बनाना चाहता तो कर सकता था, उसके लिए कुछ मुश्किल है? कहते मुश्किल है कोई इसमें नहीं ना। लेकिन अल्लाह ये होना था फिर जबरी ईमान कि सारे ही मुसलमान हैं, जैसे बाकी सारी कायनात अल्लाह की मुस्लिम है, फर्मा बरदार है, वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, वो अल्लाह की नमाज पढ़ती है। हम क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हमें थोड़ी सी अल्लाह ने आज़ादी दी है। अल्लाह ने इंसानों और जिन्नों के अलावा बाकी सारी मखलूक को अपनी फर्मा बरदारी में रखा हुआ है। इन्हें थोड़ी सी आज़ादी दी है कि अपनी मर्जी से मेरे दीन की तरफ आओ। सीधा राह दिखा दिया और बता दिया ये गलत है ये सही है। अल्लाह कहते हैं वहदैनाहु सबीला, हमने सारे रास्ते ही दिखा दिए हैं, ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है, ये सिराते मुस्तकीम है, इस पर चलोगे तो कामयाब हो जाओगे। अब अपनी मर्जी से मैं देखूं कि कौन युमिनून बिल गैब, बिन देखे ईमान लाता है। सिर्फ अल्लाह का ये मतलब है। अगर सबको अल्लाह ही मुसलमान बना देता तो फिर इम्तिहान तो ना हुआ कि सारे ही पास हो गए। इम्तिहान के लिए अल्लाह ने ये ज़िंदगी बनाई है, जिन्नों और इंसानों का इम्तिहान हो रहा है। जिन और इंसान ही जाएंगे जन्नत में और दोज़ख में भी। और अगर अल्लाह सबको ही मुसलमान बना देता फिर इम्तिहान नहीं होना था। तो अल्लाह ने इम्तिहान लेने के लिए रास्ता दिखा दिया है और बता दिया है, आंखें दे दी हैं देखने के लिए, कान दे दिए सुनने के लिए, दिल दे दिए समझने के लिए। और अब अल्लाह ये देखना चाहता है कि कौन कितनी मेरी बात को मानता है। फरमाया फस्तबिकुल खैरात, लोगों हम चाहते तो सारे लोगों को एक ही दीन पे चला देते, लेकिन वो तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है जो उसने तुम्हें दिया है कि तुम उसकी दी हुई नेमतों को कैसे इस्तेमाल करते हो। तुम खैरात में आगे बढ़ने की कोशिश करो, नेकी के कामों में आगे बढ़ चढ़ के जाने की कोशिश करो। अल्लाह की तरफ तुम्हें लौटना है, सबको वो तुम्हें बताएगा जिस
جو تم اختلاف کرتے ہو. اب تو اختلاف مٹنے کا نام ہی نہیں نا لے رہے. ہر بندہ میں ہی سچا ہوں، جس طریقے پہ میں ہوں وہی ٹھیک ہے. ان کے بارے میں اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. لیکن اگر اب کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس یہ اللہ کا حکم یعنی قرآن مجید موجود ہے، وہ اس کے مطابق کر سکتا ہے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ مَن يَفْتِنُوكَ. فرمایا آپ فیصلہ کرو ان کے درمیان جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق، اور کسی کی خواہش کی پیروی نہ کرو. ڈرو اللہ سے. وَاحْذَرْهُمْ مَن يَفْتِنُوكَ کہ کہیں یہ آپ کو بہکا نہ دیں، حالانکہ آپ کے پاس اللہ کا حکم آ چکا ہے. اگر یہ لوگ پھر جائیں تو جان لو اللہ ارادہ کرتا ہے کہ پہنچے انہیں ان کے گناہوں کی سزا. دیکھ کے بھی جو نہیں مان رہے نا، اب وہ یہ نہ سمجھے ہم تو بڑا اچھا کر رہے ہیں، ہم نے نہیں ماننا. تو فرمایا اب اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے. وہی بات لعنت والی ہے. تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی گمراہی میں رہیں اور پھر بالآخر وہ عذاب دیکھیں جو ان کے لیے تیار ہے. اللہ میری توبہ. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اکثر لوگ فاسق ہیں، وہ ماننا نہیں چاہتے. فرمایا کیا وہ جاہلیت کا حکم تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ اور کون سا حکم زیادہ اچھا ہے اللہ کے حکم سے؟ یقین رکھنے والی قوم کو تو اللہ کا حکم ہی پسند آئے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست نہ بناؤ. بعض کا دوست ہے، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. کیونکہ جس طرح کی بندے کی مجلس ہوتی ہے نا، پھر ویسا ہی انسان کا عمل ہو جاتا ہے نا. جس طرح کہ آپ لوگوں میں اٹھو گے بیٹھو گے، محفلوں کا اور سنگتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے نا. اچھے سنگ ترے جو اچھوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کی عادتوں میں آہستہ آہستہ نکھار اور اچھائی آنا شروع ہو جاتی ہے. جو بری محفلوں میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں وہ آہستہ آہستہ بگڑ جاتے ہیں. جیسے نوح نبی، کتنے اونچے مرتبے والے وہ نبی تھے، لیکن بیٹا بروں کی مجلس میں بیٹھ کے ڈوب گیا. ساری جانوروں تک کو بچا لیا کشتی میں بٹھا کے، پر اپنے بیٹے کو نہ بٹھا سکے. اچھی محفل میں بیٹھنے سے فرمایا اچھی اور بری مجلس کی مثال تو لوہار کی بھٹی کی طرح ہے یا عطار کی دکان کی طرح ہے. عطر بیچنے والا سودا اس سے نہ بھی لو تو خوشبو آ جاتی جب وہ پاس سے گزرے، یا وہ ویسے ہی تھوڑا سا لگا دے کہ دیکھو بھائی کتنی اچھی میری خوشبو ہے، اچھا فیل ہوتا ہے نا. پھر تو برے بھٹی لوہار کی بھٹی کے پاس سے گزرو، سودا نہ بھی لو تو چنگاریاں پڑ جاتی ہیں، بدبو ناک میں آ جاتی ہے. تو فرمایا ہاں تم ان کی دوستی نہ اختیار کرو، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. تم دیکھو کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ برائی میں جلدی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمیں برائی نہ پہنچے، اس لیے ہم ان کے پاس بھی جاتے ہیں کہ جس طرح کے حالات ہوئے اگر وہ غالب آئے تو ان کے پاس بیٹھے رہیں گے، اگر تم لوگ غالب آ گئے تو تمہارے پاس آ جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ڈاواں ڈول پھرتے ہیں نا. تو فرمایا اللہ لے آئے گا اپنی فتح یا کوئی اور حکم، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا پھر انہیں ندامت ہوگی اپنے نفسوں پر. اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کہ قسمیں کھا کے، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، یعنی یہ لوگ ایمان والے ہیں. انہم لمعکم حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ضائع ہو گئے ان کے عمل اور وہ خسارہ پانے والے بن جائیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو بھی اپنے دین سے پھر جائے، یعنی دین اسلام لوگوں بڑی قیمتی دولت ہے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دو. فرمایا نا پیچھے بھی کتنی دفعہ پڑھا ہم نے کہ چوتھے سپارے میں بھی حکم ہے کہ نہ تمہیں موت آئے مگر اسلام کی حالت میں. یعقوب نبی بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹوں نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے، یعنی اسلام بڑی قیمتی دولت ہے. اور 14ویں سپارے میں اللہ فرماتے ہیں کافر جب دیکھیں گے کہ نا مسلمان آہستہ آہستہ کر کے ان کو جنت سے دوزخ سے نکالا جا رہا ہے اور وہ جنت میں جا رہے ہیں، جس کے دل میں ذرہ بھی ایمان ہے اسے بھی اللہ نے دوزخ سے نکال لیا ہے. تو پھر جن کے لیے ہمیشہ کی دوزخ ہوگی نا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، پھر وہ تمنا کریں گے ہائے کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا، ہم بھی ایمان لائے ہوتے، ہمارے پاس بھی اسلام کی دولت ہوتی تو آج ہم بھی دوزخ سے نکل جاتے. فرمایا دین اسلام سے مرتد نہ ہونا، اس سے پھرنا نہ. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ لوگوں دنیا کی دولت دنیا کی عزت، دین سے بندہ کیوں پھرتا ہے، دین کو کیوں چھوڑتا ہے؟ ظاہری فائدے کی خاطر نا، جو تھوڑا سا اسے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو فرمایا اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے،
पता नहीं कब अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी की शाम कर दे और तुम्हारी जगह नए लोगों को ले आए जो अल्लाह से मोहब्बत करें और अल्लाह की राह में जिहाद करें और उन्हें किसी भी मलामत करने वाले का डर ना हो। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, वो देता है जिसे चाहता है। अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। तुम्हारा दोस्त, अब पीछे मना किया है ना दोस्तियों से, यहूदियों और ईसाइयों की, काफरों की दोस्तियों से मना किया, फिर दोस्त बनाना किसको है? तुम दोस्त बनाओ अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को। अब अल्लाह के साथ हम दोस्ती कैसे करें? जो चाहता है मैं अल्लाह से बातें करूं वो कुरान पढ़ा करे। कितनी बड़ी बात है, कहाँ मैं और कहाँ अल्लाह हैं। इतनी बड़ी ज़ात जब हम कलाम पाक सामने रख के इसे पढ़ना शुरू कर देते हैं तो समझो हम अल्लाह से बातें कर रहे हैं। और जब हम इसे समझ के पढ़ेंगे तो फिर वाक़या में पता चलेगा अल्लाह हमें कुछ हुक्म दे रहे हैं, कुछ बातों से डरा रहे हैं और कोई खुशखबरियाँ दे रहे हैं। कहीं इंसान को रोना आता है, कहीं इंसान खुश होता है और उसका दिल खिल उठता है कि वाह अल्लाह, क्या आपने हमारे लिए तैयार कर रखा है। फरमाया ये अल्लाह का फ़ज़ल है, वो देता है जिसे चाहता है। अल्लाह वुसअत वाला, जानने वाला है। लोगों, तुम्हारा दोस्त अल्लाह और उसका रसूल होना चाहिए और मोमिन होने चाहिए, जो नमाज़ें पढ़ते हैं, जो ज़कात देते हैं, जो रुकू करते हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल से दोस्ती करेगा और मोमिनों से दोस्ती करेगा, ये अल्लाह की जमात के बंदे हैं और यही गालिब आने वाला है। जमातें होती हैं ना, अब अभी इलेक्शन हुए, हमने देखा कोई किसी जमात का, कोई किसी जमात का। तो हमें किसकी जमात बनना है? शैतान की या अल्लाह की जमात बनना है? अल्लाह की जमात बनना है तो फिर अल्लाह वालों से ताल्लुक़ जोड़ो, क्योंकि अल्लाह की जमात ही गालिब आने वाली है, यही कामयाब होंगे। अल्लाह ने फरमा दिया, भले बज़ाहिर तुम देखो कि अभी उनमें कामयाबी नहीं है, या अभी वो कमज़ोर हैं, या अभी वो गिरे पड़े हैं, आखिर में कामयाबी इन्हीं को ही मिलेगी। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम ना दोस्त बनाओ उन लोगों को जो तुम्हारे दीन का मजाक करते हैं और तुम्हारे दीन को जिन्होंने खेल तमाशा बना लिया है, यानी अहले जिनको किताब दी गई है तुमसे पहले, और काफरों को। अल्लाह से डरते रहो अगर तुम मोमिन हो। जब तुम अजान के लिए अजान देते हो ना, नमाज के लिए, तो वो उसका मजाक करते हैं और उसको खेल बना लेते हैं। ये ऐसी कौम है जो अकल नहीं रखती। ए अहले किताब, क्यों तुम हमसे इंतकाम लेते हो सिर्फ इसी बात का कि हम अल्लाह को मानते हैं और किताब को मानते हैं जो उसने हम पे नाजिल की और जो उससे पहले उतारी गई हैं। बेशक तुम में से अक्सर फासिक हैं। कह दो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हें बताऊं बेशर्रिम मिन ज़ालिका, यानी तुम लोग तो इसी वजह से हमसे गैज़, गज़ब, इंतकाम और दिलों में गुस्सा रखते हो कि हम अल्लाह को मानते हैं और उसकी नाज़िल हुई किताबों को मानते हैं। मैं तुम्हें इससे बुरे लोगों के बारे में बताऊं जो जिन्हें अल्लाह के यहाँ बुरा सवाब मिलेगा, ये मर्तबे में बहुत जलील होंगे। वो हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, जिन पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ है, जिनको अल्लाह ने सूर और बंदर बना दिया है। व आबदत तागूत, और जो शैतान के पुजारी हैं, ये बहुत बुरी जगह में हैं और सीधे राह से दूर हैं। वैज़ा जाउकुम, ए मेरे नबी, जब ये लोग तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब काफरों के पास जाते हैं तो वो ईमान से निकल जाते हैं। अल्लाह ज़्यादा जानता है जो ये दिलों में छुपाते हैं, यानी इनके अंदर ईमान नहीं है, ये सिर्फ आपको खुश करने के लिए ये ऐसी बातें करते हैं। आप देखोगे कि उनमें से बहुत से लोग गुनाह और ज़्यादती के कामों में जल्दी करते हैं, हराम खाने में जल्दी करते हैं। बुरे हैं जो ये अमल करते हैं। क्यों नहीं मना किया इन्हें इनके रब्बानियों ने और आलमों ने, यानी जो रब वाले दरवेश हैं, खुद नेकी करते हैं, दूसरों को क्यों नहीं रोकते? उन्हें रोकना चाहिए था लोगों को गुनाह की बात से और हराम खाने से। बुरा है जो ये करते हैं। यहूदी कहते हैं अल्लाह का हाथ बंद है। गुल्लत ऐदीहिम, कहो गुल्लत ऐदीहिम, इनके हाथ रोक दिए गए हैं या बंद हैं इस वजह से कि जो आप पर नाजिल किया, वलुइनु बिमा कालू, इनके इस बुरी बात कहने की वजह से इन पर लानत की गई है। फरमाया बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हैं और वो खर्च करता है जिस तरह चाहता है। जब थोड़ी तंगी आई तो फिर अल्लाह पे, जैसे पीछे भी बयान हुआ है ना, यहूदियों ने यह भी कहा था कि अल्लाह कर्ज मांग रहा है, गरीब हो गया, फ़कीर हो गया, अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जब पूछा गया तो फिर मुकर गए। अल्लाह ने कहा अब तुम मुकर भी जाओ, तुम्हारी बात तो लिख ली गई है ना, रिकॉर्ड हो गई है, अब ये बदल नहीं सकती, इसकी वजह से तुम्हें अजाब होगा। ऐसे ही उन्होंने कहा कि अल्लाह का हाथ बंद है। फरमाया इनके हाथ बंद हैं और अल्लाह के तो दोनों हाथ खुले हुए हैं, वो खर्च करता है जैसे चाहता है।
वला यज़ीदन्ना कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़यानम व कुफ़्रा। जब वो किताब को सुनते हैं ना तो वो कुफर में और ज़्यादा हो जाते हैं और सरकशी में। हमने उनके दिलों में अदावत और बुग़्ज़ डाल दिए, क़यामत तक वो ऐसे ही रहेंगे। कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्ब, यानी वो आग में जाके उनके दिल जल तो जाएंगे, अंदर से बुग़्ज़ और अदावत नहीं निकलेगी जो नबी करीम और मुसलमानों के लिए है उनके दिलों में। जब भी वो कोई लड़ाई की आग रोशन करते हैं अल्लाह उसे बुझा देता है। वो कोशिश करते हैं ज़मीन में फ़साद करने की, अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। अहले किताब में से अगर लोग ईमान ले आते और डर जाते तो हम उनके गुनाह मिटा देते, हम उन्हें नेमतों वाली जन्नत में दाखिल करते। अगर ये लोग तुरात और इंजील की बातों को मानते ना तो फिर यकीनन इन्होंने नबी मोहम्मद को मान लेना था। फरमाया और जो इनके ऊपर नाजिल किया गया था उसको मानते रहते तो मैं रब की तरफ से इनकी रहमतें ये उतरती कि इनके ऊपर से भी रिज़्क़ उतरता और इनके पाँव से भी निकलता रिज़्क़, यानी ऊपर से बारिशें बरसती, नीचे से ज़मीन अपना रिज़्क़ उगलती, इनको ये मिलता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अल्लाह ने भी उन पर तंगी की। फरमाया मिनहुम उम्मतुम मुक़तसिदा, कुछ लोग इनमें अच्छे भी हैं और लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं जो बुरे अमल करते हैं। फिर फरमाया ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहुंचा दो जो आप पर नाज़िल किया गया है, यानी कलाम छुपाने के लिए नहीं आया, मसाइल अंदर बंद करके रखने के लिए ये किताब नहीं आई। फरमाया इसे बयान करो, इसे छुपा दो। मेरे नबी अगर आपने एक बात भी नहीं ना बताई लोगों को तो ऐसे ही होगा जैसे आपने मेरा पैगाम पहुंचाया ही नहीं है। और नबी करीम ने सारा पहुंचा दिया। जब आपने आखिरी खुतबा दिया था ना हज्जतुल विदा के मौके पे, आपने कहा लोगों मैंने अल्लाह का सारा पैगाम तुम तक पहुंचा दिया, क्या तुम गवाह हो? सारे सहाबा ने कहा हाँ हम गवाह हैं, आपने अल्लाह की सारी बातें हम तक पहुंचा दी, हम गवाह हैं। 3 दफ़ा आपने ये उनसे गवाही ली। फिर कहा अल्लाह आप भी गवाह रहना कि मैंने तेरा सारा कलाम लोगों तक पहुंचा दिया है। फरमाया आपको अल्लाह लोगों से बचा लेगा, यानी लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं कि मैं ये बात इन्हें बताई तो लोगों को पसंद ना आई तो लोग मुझे मारेंगे या लोग मुझे तकलीफ देंगे, और करते भी थे लोग ऐसे। फरमाया मेरा नबी लोगों से अल्लाह आपको बचा लेगा, अल्लाह नहीं हिदायत देता काफिर कौम को। फिर फरमाया कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए अहले किताब तुम्हारा कोई दीन नहीं है जब तक कि तुम तुरात को सही तौर पे ना मानो या उस पर अमल ना करो, और ऐसे ही इंजील को भी, और जो कुछ तुम्हारे ऊपर नाजिल किया गया है तुम्हारे रब की तरफ से। यानी जब तक तुम तुरात में अब लिखा था कि आखिरी किताब कलाम मजीद को मानना है, जब इसको नहीं मान रहे तो समझो तुम तुरात को भी नहीं मान रहे। समझ आ रही है ना बात की? लेकिन उन लोगों को तो ये किताब कुफर और सरकशी में और ज़्यादा करती है। जैसे जैसे वो पढ़ते हैं ना, मुसलमानों का उरूज देखते हैं तो और ज़्यादा उनके दिलों में फिर आग हसद की भड़कती है, वो और ज़्यादा सरकशी में आ जाते हैं। फरमाया आप काफिर कौम पे गम ना करो, बेशक वो लोग जो ईमान लाते हैं और जो यहूदी हैं और जो बेदीन हैं और जो ईसाई हैं, इनमें से जो भी ईमान ले आएगा अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और अच्छे अमल करेगा तो उसको कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। हमने बनी इसराइल से वादा लिया था और हमने उनके पास कई रसूल भेजे कि जब भी मेरा आखिरी रसूल आ जाए ऐसी शरीयत लेकर कि जिसे तुम्हारा नफ्स पसंद ना करे तो लोगों तुमने उसे मानना है। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक जमात को फरीकन कज़्ज़बू, एक जमात की उन्होंने तकज़ीब की और नबियों की एक जमात को उन्होंने कत्ल कर दिया। और वो समझते हैं अल्लाह तकून फितनतुन के कोई फितना वाक़या ना होगा। फ़ामू व सम्मू, वो अंधे और बहरे हो चुके हैं अदावत में। सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम, लेकिन अल्लाह ने, फिर भी अल्लाह रहम वाला है ना, अल्लाह ने उनके ऊपर करम किया, मेहरबानी की। लेकिन उसके बाद करम होने के बाद फिर अंधे और बहरे हो गए। मतलब क्या कि पहले ईसा नबी आए, अब हुक्म था कि जो भी नया नबी आए उसको मानना है, लेकिन वो अंधे और बहरे हो गए, नहीं माना तो यहूदी रह गए। जिन्होंने ईसा को मान लिया वो मुसलमान हो गए, उन पे अल्लाह की मेहरबानी हुई। अब फिर आखिरी नबी मोहम्मद आ गए, उन्हें मानना था लेकिन उन्हें नहीं माना तो फिर वो अंधे और बहरे हो गए। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, अल्लाह देख रहा है जो लोग अमल करते हैं। कुफर किया उन्होंने जिन्होंने कहा कि ईसा इब्ने मरियम ही अल्लाह है।
اور عیسیٰ نے کہا تھا لوگوں سے، اے بنی اسرائیل اللہ کی پوجا کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جو بھی شرک کرے گا اللہ سے اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے۔ استغفر اللہ، مشرک کو جنت نہیں ملے گی۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں تیسرا ہے، اللہ بھی اللہ، عیسیٰ بھی اللہ، مریم بھی اللہ، کئی کہتے ہیں جبریل بھی اللہ۔ فرمایا کوئی الہ نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہی معبود ہے۔ لوگوں اگر باز نہ آئے نا تم لوگ ان باتوں سے جو یہ کہتے ہو کہ فلانا بھی اللہ تو فلانا بھی اللہ، فلاں بھی کچھ کر سکتا ہے تو فلاں بھی کر سکتا ہے، تو تمہیں ضرور عذاب لگے گا درد پہنچانے والا۔ افلا یتوبون الی اللہ، لوگ کیوں توبہ نہیں کرتے اللہ کے سامنے اور کیوں معافیاں نہیں مانگتے اس سے؟ اللہ تو بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم لوگوں ایک رسول تھے، وہ اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، یعنی نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ وہ اللہ ہیں، وہ رسول تھے جیسے ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں۔ ان کی امی صدیقہ ہے، کل بھی بتایا تھا میں نے کہ نبی کے بعد اونچا مقام کس کا ہے؟ صدیق کا، جیسے ابو بکر صدیق کا سب سے اونچا مقام، ایسے ہی حضرت عیسیٰ بن مریم نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی امی صدیقہ ہے، بہت سچ بولنے والی، اللہ نے انہیں صدیقہ کہا ہے، یعنی نبوت کے بعد جو دوسرا اونچا مقام ہے نا وہ ان کی ماں کو ملا ہے۔ کوئی عورت کبھی نبی نہیں بنی، تو نہ ہی مریم نبی تھی، وہ صدیقہ تھی۔ کان یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، تو اللہ تو کھانا نہیں نہ کھاتا، اللہ تو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے۔ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، مطلب کیا کہ وہ دونوں انسان ہیں، تم انہیں اللہ نہ بناؤ۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو ہم کس طرح تمہارے سامنے آیتوں کو بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو کہ وہ لوگ کیسے بہکے جا رہے ہیں یا بھٹکتے جا رہے ہیں۔ کہہ دیجئے میرے نبی، کیا تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی جو تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں زیادتی نہ کرو حق کو چھوڑ کر، یعنی صرف حق کی پوجا کرو، جتنا کہا گیا اتنا ہی کرتے رہو نا، یہی بڑا ہے، اور نہ تم پیروی کرو اس قوم کی خواہشوں کی جو خود بھی گمراہ ہوئی ہے اور انہوں نے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا ہے اور وہ گمراہ ہو گئے سیدھی راہ سے۔ فرمایا ان کافروں پر لعنت کی ہے اللہ نے، بنی اسرائیل میں سے جو ہیں داؤد نبی کی زبان میں بھی ان پر لعنت ہوئی ہے، اور عیسیٰ بن مریم نے بھی لعنت کی ہے ان پر، کیونکہ یہ نافرمانی کرتے ہیں اور حد سے گزر جانے والے ہیں۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے بلکہ خود بھی کرنا شروع کر دیتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ فرمایا تم دیکھو گے کہ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کافروں کو ہی دوست بناتے ہیں، برا ہے جو ان کے نفسوں نے کمایا یا اپنے لیے کمائی کر کے آگے بھیجا۔ جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا، وہ آگے بھیجا جا رہا ہے، جو بھی ہم کریں جانتے ہوئے اپنے طور پہ اچھا کریں یا برا کریں سب آگے جا رہا ہے، اور جو کچھ بھی انہوں نے اپنے لیے بھیجا ہے اس کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہے اور ان کے لیے عذاب ہے، وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب کو مان لیتے تو متخذوہم اولیاء، ان کافروں کو دوست نہ بناتے، کیونکہ کتنے کو لوگوں کو بندہ دوست بنا سکتا ہے نا، یا انہیں بنا لو یا انہیں بنا لو، تو جب ان کی دل میں محبت ہے تو پھر ان کی تو نہیں آ سکتی نا۔ تو فرمایا اگر یہ اللہ کو، نبی کو اور کتاب کو مانتے تو انہیں دوست نہ بناتے، لیکن اکثر ان میں فاسق ہے، وہ ادھر ہی جانا پسند کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہودی ہیں نا ان کے دلوں میں بڑی دشمنی ہے مسلمانوں کے لیے، وہ عداوت میں بہت سخت ہیں۔ اس کی بنسبت جو عیسائی ہیں ان کے دلوں میں ذرا محبت ہے، تھوڑی نرمی ہے مسلمانوں کے لیے نا، یہودیوں کی نسبت۔ کیوں کہ یہ لوگ قسیسینا و رہبانا، کہ یہ علماء اور راہب ہیں، ان میں علم والے ہیں اور مطلب اللہ کی عبادت کرنے والے ان میں لوگ ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کون لوگ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں؟ جن میں تکبر نہیں ہے، اور آگے انہی کی تعریف 7ویں میں بیان ہو رہی ہے انشاءاللہ۔
وہ بیان کیا جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔